بسم اللہ الرحمن الرحیم او بر جمیع اہل سنت نظر رحمت کن رحم قادر برائے عبد القادر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المحبوبین امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الہادیین المہدیین وخلفائہ الراشدین المرشدین وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وجمیع اہل سنتہ وحزبہ اجمعین لا سیما الفقہاء والمحدثین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمسک بحبل اللہ ولا تتبع الہوى ولا تکو غیریا فانت تشنع ولز بالکتاب والاحادیث التي اتت عن رسول اللہ تنجو وتربح الاحد از احادیث رسول اقدام اسرار دین نیش غیرت گوہر شہوات در دکان ما. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ سادات کرام کے سلسلۃ الذہب کے سائے میں بیٹھ کر ان کی دعاؤں کے سہارے میں ختم بخاری کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں. میں بزرگان دین کی روحانیت سے اکتساب فیض کر کے کچھ ضروری گوشوں پر گفتگو کرنے کے بعد میں ختم بخاری کی سعادت، شرافت، عزت و کرامت حاصل کرنا چاہوں گا. آخری حدیث جو بخاری شریف کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی و منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وکان فینا سلمان الفارسی فوضع یدہ علی راس سلمان الفارسی فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان العلم عند الثریا لنالہ من ابناء ہؤلاء. اور دوسری روایت میں لو کان الایمان عند الثریا لنالہ من ابناء فارس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہم لوگ حالہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں سورہ جمعہ کا نزول شروع ہو گیا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. آنے والے آ چکے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں. حضرت ابو بکر آ چکے، حضرت عثمان آ چکے، حضرت عمر آ چکے، حضرت علی آ چکے، حضرت معاذ بن جبل آ چکے، حضرت زید بن ثابت آ چکے، حضرت ابی بن کعب آ چکے، حضرت عبداللہ بن مسعود آ چکے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آ چکے، حضرت ابی بن کعب آ چکے. آنے والے آ چکے، ابھی کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں جو نہیں آئے ہیں. وہ کون لوگ باقی ہیں؟ ابھی اسود باقی، ابھی علقمہ باقی، ابھی ابراہیم نخعی باقی، ابھی حماد باقی، ابھی امام اعظم سراج امت ابو حنیفہ باقی، ابھی امام شافعی باقی، ابھی امام مالک باقی، ابھی امام احمد بن حنبل باقی، ابھی امام ابو یوسف باقی، ابھی امام محمد باقی، ابھی فقہاء محدثین باقی، ابھی امام بخاری باقی، ابھی امام مسلم باقی، ابھی امام ابن ماجہ باقی، ابھی امام ترمذی باقی، ابھی امام نسائی
نسائی باقی، ابھی امام ابن داؤد باقی، آنے والے آ چکے، ابھی کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں نہیں آئے، ابھی غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباد لامکانی، قندیل نورانی، سلطان روحانی، پیر لاسانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، الغوث الاعظم البغدادی رضی اللہ عنہ باقی، ابھی خواجہ اجمیر باقی، ابھی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی باقی، ابھی خواجہ شہاب الدین سہروردی باقی، ابھی محدث عبدالحق دہلوی باقی، ابھی مخدوم ششر سمنانی باقی، ابھی سید سالار مسعود غازی باقی، ابھی امام احمد رضا باقی، آنے والے آ چکے، ابھی کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام علماء، مشائخ، صوفیاء، اولیاء اللہ کو شامل کر لیا ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت سلمان فارسی موجود تھے۔ سرکار نے اپنا دست کرم حضرت سلمان کے سر مبارک پر رکھا اور رکھ کر فرمایا لو کان العلم عند الثریا لنالہ ابناء فارس، اگر علم ثریا کے پاس ہوگا تو ابناء فارس سے اتار لائیں گے۔ یعنی مکیوں کو نہیں کہا گیا، مدنیوں کو نہیں کہا گیا، حجازیوں کو نہیں کہا گیا، مطلبیوں کو نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کس کو؟ عجمیوں کو کہا گیا، وہ بھی ابناء فارس میں سے۔ ابناء فارس میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام بخاری، امام شافعی، ابناء فارس میں سے امام بخاری، امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرات، حضرت مسروق تابعی فرماتے ہیں قرأت عند عبداللہ ابن مسعود ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ مسروق تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اس آیت کو پڑھا کہ حضرت ابراہیم اکیلے امت تھے۔ ایک دور گزرا ہے کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا، یا وہ مومن تھے اور یا حضرت سارہ مومنہ تھی۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا، اللہ نے ابراہیم کو امت قانت فرمایا، امت قانت۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود افقہ صحابہ صاحب النال والوسادہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے مفتی اعظم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أُمَّةً قَانِتًا، معاذ ابن جبل بھی امت قانت تھے۔ یعنی قرآن کی اس آیت کے تناظر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت موجود ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل بھی امت قانت تھے۔ تمام صحابہ کرام میں حلال و حرام کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں، اور صاحب سر رسول اللہ حذیفہ ابن یمان ہیں، اور باب مدینۃ العلم مولائے کائنات ہیں، اور قرآن کے علوم کو سب سے زیادہ ماہر چار حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، حضرت زید ابن ثابت، حضرت معاذ ابن جبل حضرات۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بخاری کی روایت کانا ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں بخاری کی روایت جہوا بھی تھی، عمر تھی 17 علم، اگر دنیا میں 10 علم ہے تو اکیلے علم 9 علم حضرت عمر کا ہے۔ حضرات، اس آیت کے تناظر میں معلوم ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل کو بھی امت کہا گیا، مجاز معلوم ہو گیا کہ عبداللہ ابن مسعود بھی اکیلے امت ہیں، ابی ابن کعب بھی اکیلے امت ہیں، زید ابن ثابت بھی اکیلے امت ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی اکیلے امت ہیں، عبداللہ ابن مسعود اکیلے امت ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اکیلے امت ہیں، امام شافعی اکیلے امت ہیں، امام احمد بن حنبل اکیلے امت ہیں، امام مالک اکیلے امت ہیں، امام بخاری اور مسلم اکیلے امت ہیں، اور اولیاء اللہ اپنے دور میں جو ہیں، جو سلاسل کے مشائخ ہیں، وہ اکیلے امت ہیں۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تشریح سماعت فرمائی۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اس سے مجھ کو ذہن ملتا ہے وَالْأُمَّةُ قَدْ يَكُونُ فِي رَجُلٍ وَقَدْ يَكُونُ فِي رِجَالٍ، امت کبھی ایک فرد میں اور کبھی چند لوگوں میں، اگر فرد واحد میں برد صغیر میں امت دیکھا جائے تو امام احمد رضا اکیلے امت، وَالْأُمَّةُ قَدْ يَكُونُ فِي رَجُلٍ قَدْ يَكُونُ فِي رِجَالٍ۔ اب حضرات سماعت فرمائیے، خود فرماتے ہیں الامت الذی یعلم الناس الخیر، امت اسے کہتے ہیں لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے، والقانت الذی یطیع ربہ، اور قانت اسے کہتے ہیں جو اپنے رب کی اطاعت کرے۔ اس کے تناظر میں امام بخاری بھی اکیلے امت معلوم ہے۔ آج الحمدللہ ہم بخاری شریف کے ختم کرنے کی سعادت شرافت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ حضرات جس طرح الفاظ ہیں ویسے معانی بھی ہیں۔ اسلام کے اصول چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس شرعی۔ اصل ماخذ اللہ کی کتاب و حدیث رسول ہے، اور یہ چشمے صافی سے نکلنے والے اجماع امت ہیں اور قیاس شرعی ہے۔ اور یہ چاروں کے تناظر میں یعنی اصل شرع میں کتاب اللہ حدیث رسول کو بتایا گیا۔ اعلی حضرت رابع التعسف عن امام ابی یوسف میں فرماتے ہیں، اس رسالہ میں فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد دوم 275 پر اس پہ ارشاد فرماتے ہیں الفاظ کے لیے امام بخاری متعین کیے گئے اور معنی کے لیے امام اعظم متعین کیے گئے۔ الفاظ کے لیے امام بخاری متعین کیے گئے اور معانی کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ متعین۔ پتہ چلا امام اعظم بھی اکیلے امت ہے اور امام بخاری بھی اکیلے امت ہے۔ حضرات امام بخاری کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس 7275 حدیثوں کا مجموعہ جلد اول جلد ثانی کی شکل میں موجود ہے، اور احادیث کے لکھنے کا رواج سرکار کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا تو یمن کے ایک بزرگ ابو شاہ موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا اکتب لی یا رسول اللہ، مجھ کو میرے لیے سرکار اس کو لکھ دیجئے، لکھا دیجئے۔ تو سرکار نے صحابہ سے کہا اکتبوا لابی وشاہ، ابی وشاہ کے لیے اس خطبہ کو لکھ دو۔ پتہ چلا لکھنے کا مزاج، لکھنے کا رواج حجۃ الوداع سے شروع ہو گیا، اور مکہ شریف میں نکلے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ پہلے 17 تعداد تھی، بعد میں 52 تعداد ہوئی، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 400 ہوئے اور 40 کاتبان وحی ہوئے، یعنی لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حدیث کو نہیں لکھتے تھے، لیکن بعد میں حدیث کو آپ لکھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما من اصحاب النبی احد اکثر حدیثا عن رسول اللہ منی الا ما رواہ عبداللہ ابن عمر لانہ یکتب وانا لا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار کے صحابہ میں کوئی بھی ہم سے زیادہ حدیث روایت کرنے والا نہیں تھا۔ الحمدللہ انہی کی حدیث میں نے ابھی سنایا اور انہی کی آخری حدیث بھی ہونے جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی ہیں، جن کے راوی بشیر ابن نہیک ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت انس ابن مالک کی 2286 روایتیں موجود ہیں، جن کے راوی حضرت عبان موجود ہیں، اور ان کے علاوہ عبداللہ ابن عمر کی 1530 روایتیں موجود ہیں، اور جن کے راوی حضرت نافع موجود ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت جابر کی 1560 حدیثیں مروی ہیں، اور جن کے راوی قتادہ ابن دعامہ سرسی موجود ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2110 حدیثوں کی روایت کیا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن زبیر اور
امرہ بنت عبد الرحمن ہے۔ پتہ چلا کہ سرکار کے زمانے میں روایت حدیث کی لکھنے کا مجاز ہو گیا تھا۔ آئیے سماعت کیجئے، عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر قال اکتب کل شیء اسمعه عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اريد حفظه۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول پاک سے جتنی حدیث میں سنتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا اس ارادے سے کہ ضائع نہ ہونے پاوے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا فنحتنی، لوگوں نے مجھ کو منع کیا، وقالو، اور لوگوں نے کہا تکتب کل شیء سمعته عن رسول اللہ ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا فامسکت عن الکتابۃ۔ فرماتے ہیں مجھ کو لوگوں نے روکا اور کہا آپ سب کچھ لکھتے ہیں، جبکہ رسول پاک کبھی غضب میں کلام فرماتے ہیں، جلال میں، کبھی جمال میں کلام فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں رک گیا لکھنے سے، فامسکت عن الکتابۃ، حدیث کے لکھنے سے رک گیا میں۔ فذکرت ذالک الی رسول اللہ، میں نے سرکار سے تذکرہ کیا میرے آقا میں حدیث لکھتا تھا، صحابہ نے یہ کہا ہے۔ تو سرکار کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَوْمَا بِيَدِهِ عَلَى فِي وَقَالُ اكْتُبْ فَوَالَّذِي بِنَفْسِي بِيَدِهِ نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ہے عبداللہ ابن عمر لکھو تو قسم عزت اللہ کی عزت و جلال کی میرے منہ سے حق کے سوا کوئی چیز نکلتی ہی نہیں ہے، لہذا تم لکھو۔ سرکار نے عبداللہ ابن عمر کو اجازت دے دی، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر مجھ سے لکھنے میں بازی لے گئے اور میں لکھتا نہیں تھا لیکن بعد میں لکھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ کیوں نہیں لکھتے تھے؟ حافظہ اتنا قوی ہو گیا تھا اس لیے وہ لکھتے نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک شاگرد ہیں عبد الرحمن آرج جو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ان عبد الرحمن آرج انہو قال ابو ہریرہ، عبد الرحمن آرج جو راوی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین والانصار انکم تزعمون ان ابا ہریرہ یکسر الاحادیث عن رسول اللہ واللہ الموعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اے انصار اور مہاجرین کی جماعت، تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ حدیث زیادہ لکھتا ہے، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، واللہ الموعد، اللہ کو مجھے منہ دکھانا ہے۔ انی کنت عمران مسکینہ، میں ایک غریب آدمی تھا، دیکھو اسلام کا کام ریڈیائی لہروں سے نہیں ہوتا ہے، اسلام کا کام الیکٹرک ریس سے نہیں ہوتا ہے، اسلام کا کام ٹوٹی چٹائیوں سے ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے حکومتیں نہیں قائم کی، اپنی ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر دلوں کو سنوار دیا۔ ہمارے بزرگوں نے قلب صافی عطا کیا اور نیت کی پاکیزگی عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غریب آدمی تھا اور شہید النبی علی ملئ بطنی، میں نے سرکار کی صحبت اختیار کی پیٹ پالنے پر، اپنے پیٹ بھرنے پر، اپنی غریبی کی دیوار کو گرانے کے لیے 3 سال 5 مہینہ کچھ دن حضرت ابو ہریرہ نے سرکار کی صحبت اختیار کی اور سرکار کی حیات ظاہری کے بعد 47 سال حدیث کی روایت کرتے ہوئے خیبر کے سال آپ جو ہے مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ فرماتے انی کنت عمران مسکینہ، میں ایک مسکین آدمی تھا، شہید النبی علی ملئ بطنی، میں نے نبی کا ساتھ کیا، صحبت اختیار کی اپنے پیٹ بھرنے پر۔ وَكَانَ الْمُحَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الشَّفَقُ فِي الْأَسْوَاقِ، مہاجرین تو بازار جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ وَكَانَتِ الْأَنصَارُ يَشْغَلُهُمْ قِيَامُ أَمْوَالِهِمْ،
اور انصار اپنے مالوں کے تحفظ میں لگے ہوئے تھے، لیکن میں سرکار کی خدمت میں رہتا تھا۔ فحضرت من رسول اللہ یوما مجلسا، میں سرکار کی بارگاہ میں ایک دن مجلس مبارک میں حاضر ہوا۔ فقال رسول اللہ کے رسول نے فرمایا من بسط رداءہ حتی اغضی مقالتی ثم یقبضہ الیہ فلن ینسى شیئا سمعہ منی، جو اپنی چادر بچھا دے، اور میں تقریر خطبہ دے رہا ہوں، خطبے کے موتی بکھیرنے جا رہا ہوں، اپنی چادر بچھا دے، میرا خطاب ختم ہونے کے بعد اس چادر کو اپنے سینے پہ سمیٹ لے تو کچھ بھی نہیں بھولے گا جو مجھ سے سنا ہے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں فبسطت بردۃ علیہ، ہمارے کاندھے پہ جو چادر تھی میں نے اس کو بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد حتی قضا مقالتہ، سرکار نے اپنے خطاب کو پورا فرمایا۔ فقبضتہ الیہ وضممت الیہ، میں نے اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ والذی نفسی بیدی ما نسیت شیئا سمعتہ بعد ذلک، تو خدا کی عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں کبھی جو ہے کچھ بھی نہیں بھولا۔ ایک عقلی چیز کو سرکار نے حصی بنا دیا۔ بزرگوں کا یہی کام ہوتا ہے، ہمارے بزرگان دین معقول کو محسوس کر دیتے ہیں، عقلی چیز کو حصی بنا دیتے ہیں۔ عقلی اس کو کہتے ہیں جس کو دل کے آنکھوں سے دیکھا جائے، حصی اسے کہتے ہیں جس کو سر کے آنکھوں سے دیکھا جائے۔ سرکار نے چادر رحمت بچھوا کر، چادر بچھوانے کے بعد تین لب اٹھا کر اس میں کچھ ڈالا، ایک عقلی چیز کو حصی بنا دیا میرے آقا نے۔ یہی بزرگان دین کو فیض ملا، عقلی چیز کو حصی بنا دیتے ہیں۔ یہی صوفیہ کو فیض ملا، عقلی چیز کو حصی بنا دیتے ہیں۔ یہی اولیاء اللہ کو فیض ملا، عقلی چیز کو حصی بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا، پھر کبھی آپ نہیں بھولے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ لکھنے لگے۔ لیکن بعد میں حضرت ابو ہریرہ لکھنے لگے، عمر ابن امیہ سے گفتگو ہوئی حدیث پر، اپنے گھر لے گئے اور تمام اپنے صحائف کو نکال کر دکھایا، دیکھو یہ حدیث میرے لکھی ہوئی ہے۔ پتا چلا پہلے نہیں لکھتے تھے، سرکار کی حیات میں اور سرکار کی حیات ظاہر کے بعد لکھنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے اريد حفظه، میں لکھتا تھا اس لیے ضائع نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ دلوں کے پاکیزگی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اب آئیے بخاری شریف کی دو حدیث میں آپ کے سامنے، جو پہلی حدیث ہے اور آخری حدیث ہے، درود شریف پڑھیے۔ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے صحیح البخاری میں پہلی جلد میں باب الوحی کے ضمن میں مقدمے میں پہلی حدیث جو رکھا ہے اس کا تعلق آخری حدیث سے۔ یہ امام بخاری کا محدثانہ کمال ہے، اور اس کمال کو غور سے دیکھا جائے تو دلوں کا ذائق مل سکتا ہے اور قلب روشن ہو سکتا ہے، نور ایمان سے جگمگا سکتا ہے، ایمان کی غیرت، بشاشت، حلاوت، حرارت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ حضرت امام بخاری کی پہلی حدیث سماعت فرمائیے۔ قال الامام بخاری حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا محمد بن ابراہیم التیمی قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی قال سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی منبر رسول اللہ قال
انما الاعمال بالنیات۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا ہمارے استاد امام حمیدی نے، وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کیا مجھ سے میرے استاد سفیان بن عیینہ نے، وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کیا مجھ سے میرے استاد یحییٰ ابن سعید انصاری نے، یہاں تک حدیث خبر واحد ہے۔ یعنی سرکار نے صرف حضرت عمر سے فرمایا، حضرت عمر کو یہ روایت دی، حضرت عمر سے علقمہ ابن وقاص نے لیا وہ بھی خبر واحد، علقمہ ابن وقاص سے محمد ابن ابراہیم التیمی نے لیا وہ بھی خبر واحد، محمد ابن ابراہیم التیمی سے یحییٰ ابن سعید انصاری نے لیا وہ بھی خبر واحد، یہاں تک خبر واحد ہے۔ لیکن خبر واحد کی شان کتنی بڑھی، اس کے بعد میں اس کا دائرہ وسیع ہوا، 200 لوگوں نے روایت کیا، پھر 700 لوگوں نے روایت کیا۔ یہ خبر واحد خبر مشہور بن کر ہے، اگرچہ خبر متواتر نہیں ہے لیکن خبر مشہور جو ہے یعنی کہ تلقی القول میں خبر متواتر کے درجے پر ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت حمیدی نے فرمایا کہ مجھ کو خبر دیا، سفیان بن عیینہ نے انہوں نے فرمایا ہم کو خبر دیا، یحییٰ ابن سعید انصاری نے فرمایا خبر دیا تو محمد ابن ابراہیم التیمی نے انہوں نے سنا، علقمہ ابن وقاص لیثی سعد ابن وقاص کے بھائی ہیں، انہوں نے سنا علقمہ ابن وقاص لیثی سے، وہ فرماتے میں نے سنا حضرت عمر سے مسجد نبوی میں منبر رسول پر، انہوں نے فرمایا سرکار نے کیا فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث اسلام کا امام شافعی کہتے ہیں تہائی ہے اور دوسرے ائمہ کہتے ہیں چوتھائی ہے، اور فقہا 70 ابواب فقہ میں اسی حدیث سے اخذ کرتے ہیں، یعنی اس حدیث کا رتبہ اتنا بڑھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اب دیکھیے حدیث کی تشریح اگر سرکار خود فرما دیں تو کسی محدث سے ضرورت نہیں تشریح کی، یعنی تفسیر الحدیث بالحدیث۔ سرکار فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لَكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی نیت کرے۔ اب شان نزول سرکار فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَالْمُهَاجِرُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ نبی فرماتے ہیں جس کی ہجرت اللہ کے لیے تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، جس کی ہجرت رسول اللہ کے لیے تو ہجرت کا اس کو ثواب ملے گا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تو اس کو ہجرت تو ہوگی ثواب نہیں ملے گا، اور اگر اس کی ہجرت عورت کے لیے ہے تو شادی کر لے گا مگر ہجرت تو ہوگی اس کا ثواب، نیت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس حدیث پر امام اعظم امام شافعی دونوں کا اختلاف موجود ہے۔ ثواب الاعمال بالنیات، مدار الاعمال بالنیات، ہمارے یہاں ثواب اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے، اور امام شافعی کیا اعمال کے احکام کا مدار ہی نیت پر ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نیت فرض، اگر نیت نہیں تو عمل نہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں نیت سنت، یعنی ثواب کا مدار نیتوں پر ہے، عمل مانا جائے گا اور کیا نام ہے ثواب نہیں پائے گا۔ اب اس کی ایک تشریح میں دوسری حدیث سے جو صحابہ کرام کے مفتی اعظم خلفائے راشدین کے بعد میں ہیں ان سے میں تشریح مدد لینے جا رہا ہوں۔ قال عبداللہ ابن مسعود کان فینا رجل خطب امرأة یقال لها ام قیس فأبت حتى يهاجر فهاجر وكنا نسميه مهاجر ام قیس۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم میں ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے ایک عورت سے نکاح کا پیغام دیا جو ہجرت کر چکی تھی، تو انہوں نے کہا آپ خالی صحابی ہو، آپ ہجرت نہیں کیے ہو، جب تک آپ ہجرت نہیں کرو گے میں شادی نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے ہجرت کیا، تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں صحابہ ان کو ام قیس کا مہاجر فرماتے تھے، کیونکہ ان کی ہجرت میں عورت کی شادی شامل ہو گئی تھی۔ پتہ یہ چلا
تعالیٰ رضائے مولا کے لیے جو کام ہوگا اس کا ثواب اجر و نیک ضرور ملے، اور اگر رضائے مولا کے لیے نہیں ہے تو اس کا ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سے سہارا لینے جا رہا ہوں۔ اول ما یجزی یوم القیامہ رجل شہید، پہلا دن قیامت کے دن پہلے قیامت میں جو فیصلہ کیا جائے گا، ایک شہید ہوگا، اللہ لائے گا، فآتا بھی علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق کے روبرو لائے گا، فیقول اللہ ما عملت فیہا، فیقول قاتلت فیک وفی دینک، فیقول اللہ کذبت انت قاتلت انت، لن یقال جری فصحب علی وجہہ فالقی فی النار۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شہید لایا جائے گا میدان محشر میں، اور اس کا معاملہ ہوگا، اور جب اس کا معاملہ ہوگا تو اللہ پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ اس کو کہے گا کہ میں نے دین کے لیے دین کا کام کیا، شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کی نیتوں سے واقف ہے۔ فصحب علی وجہہ، اس شہید بندے کو سرنگوں کر دیا جائے گا، فالقی فی النار، جہنم میں ڈال دیا۔ اب دوسرا آدمی لائے جائے گا جو عالم ہوگا، اللہ لائے گا، عطا بھی علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق کے سامنے لائے گا، فیقول ما عملت فیہا، فیقول تعلمت القرآن وعلمتها، وہ کہے گا میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، فیقول اللہ کذبت انت تعلمت لأن یقال قاری فقد قیل فصحب علی وجہہ فالقی فی النار۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دوسرے عالم کو لایا جائے گا اور اس کا حساب ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا کہ میں نے دین کا علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اس کو سرنگوں کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب تیسرا آدمی لایا جائے گا صاحب المال کو، اور اللہ عطا بھی علی رؤوس الخلائق، اللہ تمام مخلوق کے سامنے لائے گا، پوچھے گا تو نے ما عملت فیہا، دنیا میں کیا کیا؟ تو کہے گا تیرے دین کے راستے میں میں نے خرچ کیا، جہاں ہوا میں نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا کذبت انت، تو جھوٹا ہے، تو نے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کیا کہا جائے، تو نے خرچ کیا تاکہ تجھ کو مالدار کہا جائے، فقط قیل، تحقیق کی کہا گیا، فصحب علی وجہہ فالقی فی النار، تو اس کو سرنگوں کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا۔ یہ تین حدیثیں اس بات پر حکایت کرتی ہیں کہ نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے دلوں پہ قبضہ کیا ہے اور دلوں کو درست کر دیا ہے۔ بزرگان دین کی ٹوٹی چٹائیوں سے دلوں کا معاملہ درست ہوتا ہے، اس لیے جب دل درست ہو جائے تو سب درست ہو جاتا ہے۔ حضرات دل کی پاکیزگی کا نام۔ اب آئیے، یہ پہلی حدیث تھی جو میں آپ کے سامنے بخاری کی پہلی حدیث بیان کر رہا تھا، اس لیے کہ نیت جب صحیح ہوگی تو میزان عمل پر وزن ہوگا، اگر نیت نہیں صحیح ہوگی تو میزان عمل پر وزن نہیں ہوگا۔ اب آئیے آخری حدیث پر میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بخاری نے 7,275 احادیث کو روایت کیا، جس میں حذف ابواب کے بعدوں میں 4,000 بتایا، بعدوں میں 3,263 بتایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کے فرمان کے مطابق امام بخاری نے اپنے اس بخاری میں 22 ثلاثیات کو رکھا ہے، یعنی جس کا سلسلے سند رسول اللہ تک 3 واسطے سے پہنچتا ہے، اور 22 ثلاثیات میں کمال دیکھیے
کہ 22 سلاسیات میں 11 روایت حدیث جو ہیں وہ حضرت امام اعظم کے شاگرد محمد ابن مکی سے روایت ہیں، اور باقی دوسرے ائمہ سے، یعنی 20 جو ہے روایتیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے مروی ہیں، اور باقی 2 اور لوگوں سے مروی ہیں۔ پتہ یہ چلا امام بخاری پہ جو فیض ہے وہ امام اعظم کے شاگردوں کا ہے، اس لیے امام اعظم امام الائمہ فی الاحادیث ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر روشنی ڈالوں، آئیے امام بخاری کی آخری حدیث پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ کھولیے 1086 سے۔ کتاب التوحید امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں جو آخری حدیث کو جس باب اور عنوان کے تحت رکھا ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ امام بخاری پہلی حدیث باب الوحی کے ضمن میں رکھا انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث کتاب التوحید کے ضمن میں رکھا، کیونکہ وحی کے ذریعے اسلام ثابت ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں تنہا مذہب اسلام وہی سے ثابت ہے، باقی کسی کا مذہب نہیں۔ یعنی پہلی حدیث مذاہب باطلہ کا رد کرتی ہے، اور آخری حدیث فرقہ اسلامیہ میں جو 72 فرقے 73 فرقے ہیں اس میں 72 فرقوں کا رد کرتی ہے۔ کتاب التوحید کے ضمن میں جو باب باندھا امام بخاری نے، باب الرد علی الجامع، باب الرد علی الجامع، یعنی جامعہ ایک فرقہ ہے جو امام بخاری کے زمانے میں ہے، اسی کا رد کر رہے ہیں۔ امام بخاری کے زمانے میں جامعہ فرقہ تھا معتزلیوں کا، جو لوگ میزان کے قائل نہیں تھے، حالانکہ اجمع اہل السنہ والجماعہ علی الایمان بالمیزان، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے میزان کے برحق ہمیں، اور معتزلہ کہتے ہیں میزان نہیں ہے، میزان نہیں قائم ہے۔ جب حساب ہو گیا، عدل ہو گیا، نام اعمال دے دیے گئے، تو پھر اب تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات اس سلسلے میں 3 جماعت ہیں۔ ایک تو وہ ہے واقعی جن کو میزان عمل پہ جانا نہیں پڑے، اور ایک وہ جماعت ہے جو میزان عمل پہ نہیں جائے گی، وہ جماعت وہ جنت میں جائے گی۔ ابھی فضیلت الشیخ مفتی عبدالقدوس صاحب جیلہ مدد العالی نے بیان فرمایا 70,000 لوگوں کے بارے میں، 70,000 کے ذمے میں 70,000 ایک کے ذمے جائیں گے، یعنی 4 ارب 90 کروڑ لوگ بلا حساب و کتاب بغیر میزان عمل پہ جائے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ حضرت حسن بصری کی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، ایک آدمی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا تو رضوان کہیں گے کیا تو میدان محشر سے گزر آیا؟ تو کہے گا نہیں۔ تو کہیں گے کیا تو نیکیاں تولا لیا؟ کہے گا نہیں۔ کیسے کیوں کیسے آ گیا؟ عالم خود سے آواز آئے گی، اے رضوان میرا یہ بندہ جس نے چھپ کر